الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي من عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں عزیز بھائیوں، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. ہمارے ایک بچے نے قرآن پاک حفظ فرمایا اور اس کی تکمیل فرمائی. یہ مقدری سودے ہوتے ہیں. کسی آدمی کو اچھی اور نیک بیوی مل جائے تو سمجھو اس کی زندگی بن گئی. اسی طریقے سے کسی عورت کو نیک اچھا شوہر مل جائے اس کی زندگی سنور گئی. اسی طریقے سے اہل مساجد کو کوئی امام اچھا مل جائے تو مقتدیوں کی زندگی بن گئی، پورے محلے کی زندگی بن گئی. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امام دیے جو آپ کے بچوں کی فکر بھی کر رہے ہیں، آپ کی فکر بھی کر رہے ہیں، مسجد کی فکر بھی کر رہے ہیں، معاشرے کی فکر بھی کر رہے ہیں اور اچھی اور نیک بات ہمیں بتاتے رہتے ہیں. باتوں کو پہنچانا یہی ذمہ داری ہوتی ہے، عمل کرنا تو سامنے والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، پھر ہم حساب لیں گے. کون مانتا کون نہیں مانتا. یہ کسی امام کی ذمہ داری نہیں، کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں اور کسی عالم کی ذمہ داری نہیں. یہ ذمہ داری اپنی بنتی ہے. ہمیں دین کی بات طرف متوجہ کیا گیا، دین کی بات ہمیں بتائی گئی، قرآن حدیث کی بات ہمیں سنائی گئی. اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس پر تیار ہوں، عمل کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور جتنا ہم اس کے لیے قربانی دیں گے اتنا ہمیں ملے گا. کہیں مدت میں بھیجتا ہے ساتھی ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خان. یہ مسجد آپ نے بھی دیکھی ہے بہت پہلے سے اور میں نے بھی دیکھی ہے. میں اس مسجد کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں سن 81 سے. سن 82 میں اس مسجد میں آیا تھا اور اس کی حالت گزری تھی. الحمدللہ مسجد کی حالت بھی سدھری اور مقتدیوں کی حالت بھی سدھری اور آج ہمارے بچے ہمارے سامنے کوئی ناظرہ قرآن پاک پورا کر رہا ہے، کوئی حفظ قرآن پاک پورا کر رہا ہے. یہ چیز تو بہت مشکل سے ملتی ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. اب سنیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے. ایک بچہ جب ناظرہ قرآن پاک ختم کرتا ہے
دیکھ کر قرآن پاک ختم کرتا ہے، جس کو ہم یہ دیکھنا بھی تو تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دن اس بچے نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ملی، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ شریف، حرم شریف، اور ہماری یہ امید ہوتی ہے، امید بھی صحیح ہے کہ ہم اللہ کے گھر پہ پردہ پڑھنے مانگیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں، یہاں بچوں کو مکتب میں بھیجو جی، اور بچہ جب ہمارا مکتب میں پڑھے گا وہ قرآن شریف پڑھے گا، جس دن شروع کرے گا اس دن کے بھی فضائل بہت ہیں، لیکن بچے نے قرآن پاک پورا کر لیا تو جس دن بچہ قرآن شریف پورا کرے گا اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ارادے کرنے چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا فکر کریں۔ ہمیں تو بس اتنا فکر ہے کہ بچے ہونے چاہیے، بس بچے ہونے چاہیے، اس کا تو فکر ہے۔ اس کا فکر بہت کم ہے کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ پہلے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت پر رہتے تھے، بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے، ان کا ایسا ذہن بنا ہوا تھا، ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی سے میاں بیوی فکر کرتے تھے، آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ ہمارا بچہ بہت نیک ہونا چاہیے، ہم اپنے بچے کی تربیت کریں گے، اس کو قرآن پاک پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اس کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مشورے ہوتے تھے، اور پھر اس کے لیے یہ کوشش کرتے تھے ان کو بالکل حلال کھلایا جائے، یہ کوشش کرتے تھے۔ آپ نے بارہ قصہ تو سنا ہوگا، حضرت مولانا آپ کو سامنے اچھی اچھی بات سناتے رہتے ہیں لیکن دہرا دیا جاتا ہے بات کو۔ ایک میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کریں، یعنی کریں گے پیدا ہونے کے بعد، اور پیدائش سے پہلے ہم بالکل حلال رزق کھائیں گے تاکہ ہمارا بچہ نیک بنے۔ تو دونوں نے عہد کر لیا۔ اب پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے حلال کھائیں، حلال پہنیں، اور اپنی زبان سے ذکر بھی کریں، نظر بھی صحیح ہو، ہماری سوچ بھی ہماری صحیح ہو، یہ سب کے لیے فکر کریں۔ ماشاء اللہ بچہ ہوا، اور بڑا نیک بچہ، تو بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو چلنے پھرنے لگا، تو ایک دن ایک ایسی حرکت سامنے آئی کہ دونوں تعجب میں پڑ گئے۔ وہ حرکت یہ ہوئی کہ ٹھیلے والا محلے میں آیا، اس کے پاس سے دیر، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ٹھیلے کے پاس آ کھڑے دکھتے بھی نہیں ٹھیلے والے، وہ ٹھیلے کے نیچے آیا اور اوپر سے اٹھا کے دیر لے گیا، اس نے اور کھا لیا دیر۔ اب پہلے کے بچوں نے شکایت کی کہ اس نے ٹھیلے پر سے دیر کھا لیا اٹھا۔ ماں باپ کو بڑا غم ہوا کہ یار یہ تو بات عجیب بات پیش آئی، ہم نے تو بچے کی تربیت اس طرح کی اور ایسے جو ہے رزق حلال کھایا اور یہ عہد کیا ہمارا بچہ نیک ہو۔ شوہر کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو کوئی گڑبڑ کی نہیں، یہ جو ہے بیوی سے پوچھوں اس نے کوئی گڑبڑ کیوں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے نے آج ایک بیگ چوری کر کے کھا لیا، اس کو چکا دیں گے تو آسان کام ہے، لیکن اس کا ذہن ادھر کیسے چلا گیا جو ٹھیلے پر سے بیگ اٹھا کر کھا لیا، ایسا ذہن کیسے بن گیا اس کا؟ تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو ان کو بڑا فکر ہوا، بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کو زیادہ چوری کی ضرورت نہیں، اب چوری نہیں کرے گا، بس یہی چوری اس نے کر لی، اب آخر اس کے بعد نہیں کرے گا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب یہ پیٹ میں تھا تو پڑوس میں جو ہے ایک بیری کا درخت تھا، وہ ہماری طرف لٹکا رہا تھا، تو میں نے ایک بیل توڑ کے کھا لیا تھا۔ دونوں ان کو پوچھے، اب ان سے معافی مانگی جائے گی، یہ بھی کہا جائے گا تمہارے بیر ہم نے کھا لیا تھا، اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ تو اس کا اثر اس میں آیا کہ اس نے ایک بیر چرا لیا ٹھیلے پر سے۔ اب بتائیے آپ، تربیت کا معاملہ بہت نازک ہے، ہم تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت آسان ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے جو جذبات ہیں
وہ سب منتقل ہوتے ہیں بچوں میں۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد سر لابی، بیٹا اور اولاد باپ کا نقش قدم ہوتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جو بات ہوتی ہے، ہمارے فکر میں جو بات ہوتی ہے، ہمارے کھانے میں جو بات ہوتی ہے، ہمارے کمانے میں جو بات ہوتی ہے، وہ ساری باتیں منتقل ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں ہم۔ اس لیے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ چھوٹے بچے کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جو بے پردگی کی بات ہو۔ میاں بیوی چھوٹے سے بچے کو چھوٹا نہ سمجھیں، جو میاں بیوی والا عمل ہے اس میں بھی پردہ رکھیں۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں بات بٹھاتا ہے، اس کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے، کانوں کے ذریعے دل میں بات اترتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا معاملہ جو ہے بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے بہت فکر کرنا چاہیے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسی وقت سے فکر کرنا چاہیے، ہم حلال کھائیں گے، پاک کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اور پھر بچے کی صحیح تربیت کریں گے، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں، اسے جھوٹ نہ بلوائیں، اور ہمیں کوئی پھر وہ اثرات بچے میں آئیں گے، پھر آپ کا بچہ نیک بنے گا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک چھوٹی سی بات نقل کر رہا ہوں، تو چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے، اور والدہ سے قصہ سنایا کہ اللہ کا شکر منائیے آپ، اللہ نے آپ کے بیٹے سے اتنا کام لیا کہ لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ والدہ سے قصہ سنا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تمہارے بیٹے کے ہاتھ پر، اللہ نے آپ کو ایسے بیٹا عطا فرمایا۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ یہ پتلی بات ہے۔ ماں نے کیا فرمایا؟ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ فرمایا کہ جب تو پیٹ میں تھا بھوکا رہنا منظور، ایک لقمہ شوگر کا بھی نہیں کھایا، ان کانوں کی حفاظت کی، کبھی اس سے غیبت اور کوئی غلط بات نہیں سنی، آنکھوں کی حفاظت کی، غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے بیٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور کیا کیا شیطانی ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں جو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دودھ پلانے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عورت بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ فرمایا کہ بغیر وضو کبھی تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ جب تمہاری اس طرح تربیت کی گئی تو تمہارا ہاتھ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ بچوں میں جو کمال آتا ہے وہ زیادہ تر ماں باپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے، ماں باپ کے حلال کھانے کھلانے کی وجہ سے، ماں باپ کا اچھا ماحول پیدا کرنے کی وجہ سے بچے بنتے ہیں۔ یوں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو نوازتا ہے، ایسی بھی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نیک آدمی نہیں بلکہ وہ تو نبی تھے، ان کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن کون سے گھر میں پیدا ہوئے، کس کے لڑکے تھے؟ یوں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کسی کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن عادت اللہ یہی جاری ہے عام طور پر کہ ہم کوشش محنت کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو بچوں کی تربیت کی فکر یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں اور آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بچوں کی تربیت کا فکر کرتے ہیں۔ جب بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے معاف ہونے کے بہت سے ذریعے بنائے ہیں۔
جن میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب بچہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے جس دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے بچے قرآن کو سیکھنے میں اور ہمارے اساتذہ قرآن کو سکھانے میں مشغول ہو گئے، ان سے اونچے درجے کا کوئی آدمی دنیا میں نہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا حدیث شریف میں، اس کے بارے میں تم خود خیال کر لو، جس نے خود قرآن پاک حفظ کیا اس کو کیا مرتبہ ملے۔ لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے میدان محشر میں، یہ کوئی نبی ہے یا کوئی شہید ہے، کیونکہ انبیاء کا درجہ شہداء کا درجہ بہت ہوگا، تو ان کو بتایا جائے کہ نہیں، یہ شہداء نہیں ہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ کیسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن میں ان کو کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، مشتقلوں پر بٹھایا جائے گا، عزت افزائی کی جائے گی، کس بات کی وجہ سے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن حفظ کرا۔ اس لیے بھائی ہم دنیا کا فکر تو کرتے ہی ہیں سب، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت کا فکر بھی ہم کریں۔ مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ دنیا کا فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کو فکر کو لے کے چلتا ہے۔ دنیا ہی نہیں بلکہ عمل آگے مرحلہ طے کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ آخرت کا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اپنے آخرت کے لیے بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں اور کوئی زبان سکھائیں، اسلام مانا نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہم بچوں کو دین ضرور پڑھائیں۔ جب بچے ہمارے دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت میں رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، پھر جی چاہے جہاں چلے جائیں، پھر چاہے امریکہ جائیں، چاہے افریقہ جائیں، چاہے اور کسی ملک میں جائیں، انشاءاللہ ان کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ڈگے گا۔ یہ مین مقصد ہوتا ہے مکاتب میں بھیجنے کا۔ جب ہمارے ایمان مضبوط ہو گئے تو انشاءاللہ پھر ہم جہاں بھی جائیں گے اپنے ایمان ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان ہماری حفاظت کرے گا۔ کوئی نامناسب حرکت سامنے آئے گی تو ہمارا ایمان ہمیں تقاضا کرے گا، نہیں یہ نامناسب ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ، یہ ناجائز یہ مت کرو، ہم جائز کریں۔ جو لوگ صحیح تربیت یافتہ ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان سے ان کا جوڑ ہے، وہ ساری دنیا میں جاتے ہیں، لیکن اپنے حالات جب وہ سناتے ہیں ہمیں رشک آتا ہے۔ مہینے 2 مہینے باہر رہ کے آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے جو ہیں جن کو گوشت پر ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے ماں کو اطمینان نہیں، حلال ہے کیسا ہے، یہاں سے نمکین لیا تھا اس سے روٹی کھاتے ہیں، ایسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ ہدایت کا اثر ہے، یہ اچھی صحبت کا اثر ہے۔ اچھی صحبت بہت اچھی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحبت متاثرہ، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ نیک صحبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے، صحبت صالح طرح صالح کند، صحبت طالح طرح طالح کند۔ اچھی صحبت آدمی کو نیک صحبت نیک بنا دیتی ہے، اور بری صحبت میں رہتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بچے جو آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت مناسب چیز ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آخرت کا بینک بیلنس بنا رہے ہیں، یہ ہمارا آخرت کا بینک بیلنس ہے۔ وہاں بھی ضروری ہے بینک بیلنس، اس دنیا میں ضروری ہے، اس سے زیادہ آخرت میں ضروری ہے۔ اور کتنے فضائل آپ نے سن رکھے ہیں قرآن پاک۔ ایک حافظ کے لیے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں چھوٹ دی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ تم اپنے رشتہ داروں میں سے پکڑ کر 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں داخل کرا لو جن کو تم چاہو۔
ماں باپ کا تو پہلے ہی تاج رکھا گیا، ماں باپ کے لیے تو میدان محشر میں پہلے سے ہی ان کی عزت افزائی ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہ ایسے 10 آدمی ان کو چنیں گے جو ان کے رشتہ داروں میں سے دوسرے ہوں، اور پھر علماء کے پیچھے کسی نے اپنے بچے کو عالم بنایا، علماء کے پیچھے تو جنت کتنے گھرانے، کتنے 100 گھرانے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سب سے آخری امت ہے دنیا کے اعتبار سے، اور میری امت سب سے پہلی امت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ جیسے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم گئے ایک دفعہ عمرے کے لیے، تو جو ہے ہم تھوڑا بعد میں پہنچے، تو ہمارے ساتھیوں نے کیا بتایا، ارے بعد مانا صحیح پچھتاؤ مت، تمہارا سامان سب سے پہلے آئے گا باہر، تمہارا سامان جہاز میں لاسٹ میں رکھا گیا نا، تمہارا سامان سب سے پہلے آئے گا۔ تو بھائی یہ معاملہ ہے، اب امت جو ہے آخر میں تو آئی ہے امت محمدیہ، لیکن سب سے پہلے جنت میں یہی امت جائے گی، سب سے پہلے حساب کتاب اسی کا شروع ہوگا، سب سے پہلے اعزاز اسی کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور رحمتیں اور شفقتیں سب سے پہلے اس کے اوپر ہوں گی۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی، سب سے آگے ہوگی۔ تو بھائی ہم سب سے پہلے ہوں گے آگے، یہ مت سوچو ہم آخر میں آئے، ہمارا حساب کتاب تو بعد میں آئے گا، پھر پتہ نہیں کیسا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں پیش ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تیار رہیں، اور جو تیاری چل رہی ہے اپنے بچوں کی، یہ مکتب میں بھیجنے کی اور قرآن سے ان کو جوڑنے کی اور قرآن کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے محبت کرنے کی، یہ بہت اچھی تیاری ہے۔ کاش کہ ہماری ساری مساجد کا نظام ایسا ہو جائے۔ دیکھو ہمارے علماء کب سے چلا رہے ہیں، ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو ناظرہ اور حفظ کو اپنے یہاں کرا دو، مکتب میں، اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے مدرسے میں، اور جو کتابیں پڑھے بڑی تو علماء بنانے کے، عالم بنانے کے لیے تو باہر۔ لیکن یہ محنت بہت کم نظر آتی ہے جو یہاں نظر آ رہی ہے، بہت کم ایسی جگہیں ہیں جو محلوں میں محنتیں ہو رہی ہیں۔ آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی کمیٹی کو، آپ کے ذمہ داروں کو، اور سب سے زیادہ آپ کے امام صاحب کو کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ بیڑا اٹھایا اور نیک اساتذہ انہوں نے جمع کیے، نیک طلبہ جمع کیے، نیک لوگوں کا رجحان بڑھا، اور آپ اس کام میں لگ رہے ہیں، اور آپ دنیاوی محنت چاہے کتنی کر رہے ہو اس کے یہاں اللہ کے کچھ نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں آپ کا یہ عمل پیش ہو۔ آخری بات میں عرض کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ اعمال نامہ میں چلتا رہتا ہے، لیکن لکھی جاتی رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مسجد میں حصہ لے لیا، مدرسے میں حصہ لے لیا، اور نیک کام میں حصہ لے لیا، وہ چلا گیا، لیکن اس کا ثواب، وہاں عبادت ہو رہی ہے، ثواب برابر مل رہا ہے۔ یا علم حاصل کیا، اس سے نفع اٹھایا گیا، بچوں کو پڑھایا، ان کو پڑھا رہے ہیں، آگے وہ پڑھائیں گے، اسی طرح چلتا رہا، اس ساتھ ساتھ اپنے گھر میں سو رہے ہیں اور ثواب برابر چل رہا ہے۔ اول صالح، نیک اولاد چھوڑ کر برابر، نیک اولاد جو نیک عمل کرے گی وہ ماں باپ کو بخشے یا نہ بخشے خود بخود نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملہ تو ایسا ہے، اولاد نیک ہے، اچھی ہے، کما رہی ہے، اپنی بینک میں رکھ رہی ہے، ماں باپ کو دے نہ دے، جب ماں باپ کو دے گی وہ مل جائے گا، نہیں دے گی نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، آخر کا معاملہ یہ ہے، آپ نے نیک بنا دیا بچے کو، آپ نے قرآن پڑھا دیا، نمازی بنا دیا، اور نیک طبیعت بنا دیا محنت کر کے، اب وہ جو نیکی کرے گا وہ پہنچائے نہ پہنچائے، وہ پہنچائے گا تو الگ جائے گا، نہیں پہنچائے گا جب بھی جائے گا۔ ہم ایسا کام کر کے جانے بھائی کہ ہمارے جو ہے دنیاوی بینک بیلنس اگر اس دن ختم ہو گیا، جس دن ہم ختم ہو گئے، لیکن آخرت کا بینک بیلنس ہمارے جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر یہی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا یہ جو ماشاءاللہ یہ فرشتوں والا ماحول
یہ دینی ماحول، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ماحول، آپ کی محنت والا ماحول آپ کے یہاں جو چل رہا ہے، خدا کرے قیامت تک چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔